بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجر کی شب میں قید کرے یا صبح وصال میں رکھے، مولا تیری ہے مرضی تو جس حال میں رکھے۔ تمام ناظرین کو روحل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین اکرامی، آج کی ہماری کہانی بادشاہ کی تدبیر اور تقدیر کا فیصلہ، پہلا حصہ۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر غالب ہے اور تقدیر کے سامنے تدبیر کام نہیں آتی، اور یہ بھی طے ہے کہ ہر اچھی اور بری تقدیر میرے رب کی طرف سے آتی ہے۔ انسان کی تدبیر تقدیر کے سامنے بالکل بے بس ہے، اور انسان لاکھ کوشش کر لے تقدیر سے بچنے کی، مگر اس کے لیے فرار نہیں۔ اگر ہمارے مقدر میں کوئی پریشانی، دکھ، تکلیف لکھ دی گئی ہے تو ہم اس سے بچ نہیں سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ چنانچہ کائنات میں رونما ہونے والے تمام تغیرات اور حرکات و سکنات اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ہے، اس لیے کائنات میں کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے علم و مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہی بات ہماری آج کی کہانی میں بیان کی گئی ہے، تو چلیے دوستو ہماری کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک نگری کے بادشاہ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ بادشاہ کی 3 بیویاں تھیں، مگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ بادشاہ اس بات کو لے کر ہر وقت پریشان رہتا، اور بے اولادی کا دکھ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ایک دن وزیر نے بادشاہ کو بتایا کہ شہر سے باہر ایک بزرگ آ ٹھہرا ہے جو بہت نیک اور پرہیزگار ہے۔ اگر آپ اس بزرگ سے اپنی اولاد کی حاجت کے لیے دعا کرواتے ہیں تو اللہ آپ کو ضرور اولاد عطا کرے گا۔ چنانچہ بادشاہ اپنی بیویوں کے ساتھ بزرگ کے ہاں پہنچتا ہے اور بزرگ سے دعا کرواتا ہے۔ آخر کار بزرگ کی دعا رنگ لاتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کی ایک بیوی کو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ بادشاہ اس خبر سے نہایت خوش ہوتا ہے، اور تمام ملک میں ملکہ کے پیٹ سے ہونے کا اعلان کروا دیا جاتا ہے۔ پورے ملک میں یہ خبر جشن کا سما باندھ دیتی ہے، اور رعایا کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، اور بے چینی سے بچے کی ولادت کا انتظار کیا جاتا ہے۔ آخر وہ خوشیوں بھری گھڑی آن پہنچتی ہے، اور شہزادی کی ولادت ہو جاتی ہے۔ مگر جیسا بولتے ہیں کہ دن کے ساتھ رات، اور روشنی کے ساتھ اندھیرا، اور خوشی کے ساتھ غم لازم و ملزوم ہیں، اسی طرح اس خوشی کے موقع پر جنم دیتے وقت ملکہ کی موت نے خوشی کے اجالے کو غم کے اندھیرے میں بدل دیا۔ بادشاہ رعایا غرض ہر شخص ملکہ کی موت سے انتہائی رنجیدہ تھا۔ نومولود شہزادے کو بادشاہ کی دوسری نمبر پہ جو ملکہ ہیں، ملکہ نور الحرم کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ شہزادی کی پرورش کریں۔ کچھ دنوں کے سوگ کے بعد آخر بادشاہ دربار میں شاہی نجومیوں کو بلاتا ہے، اور شہزادی کی قسمت کا حال ان سے پوچھتا ہے۔ ایک عقل مند اور صاحب علم نجومی شہزادے کا ہاتھ دیکھنے کے بعد افسردہ لہجے میں بادشاہ سے عرض کرتا ہے، اگر بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نجومی کا زرد چہرہ دیکھ کر حیران و پریشان نجومی سے پوچھتا ہے، ایسی کیا بات ہے اے بزرگ اور صاحب علم نجومی جس نے تم کو اس قدر رنجیدہ کر دیا ہے؟ نجومی رنجیدہ لہجے اور نم آنکھوں سے عرض کرتا ہے، کاش بادشاہ سلامت یہ بات میں بتانے سے پہلے گونگا ہو جاؤں، یہ وقت دیکھنے سے پہلے میں اندھا ہو جاؤں، ایسا وقت جو اپنے اندر درد اور ظلم کا طوفان لائے گا اور سب کچھ جلا کر خاک میں ملا دے گا۔ اے نیک دل بادشاہ، اس بات پر رنجیدہ ہوں کہ تقدیر آپ کے لیے اپنی گود میں کس قدر دکھ لائے گی۔ کاش یہ سب رونما ہو تو میں زمین کے نیچے دفن ہو چکا ہوں۔ بادشاہ نجومی کی بات سن کر تخت سے اٹھ کر غضبناک ہو کر بولتا ہے، اے نجومی، آخر شہزادی کی قسمت میں ایسا کیا لکھا ہے کہ آپ موت کی خواہش کرنے لگے؟ نجومی کانپتے ہونٹوں سے عرض کرتا ہے، اے میرے نیک دل اور عادل بادشاہ، شہزادہ اپنی قسمت میں سیاہ تقدیر لایا ہے۔ شہزادہ بڑا ہو کر آپ کو قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی رچائے گا۔ اس سیاہ تقدیر کے واقع ہونے سے پہلے میں مر جانا چاہتا ہوں بادشاہ سلامت۔
पूरा दरबार और बादशाह ये बात सुनकर सकते में चले जाते हैं। यह बात सुनने के बाद बादशाह के दुख और परेशानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। बादशाह की दोनों मलका भी नहायत दर्द और कुर्ब में डूब जाती हैं। बादशाह नजूमी को हाथ के इशारे से दरबार से निकल जाने का बोलता है, जबकि बादशाह और दोनों मलका भी दरबार से उठकर हरम सरा की जानब बढ़ जाते हैं। मलका नूरुल हरम जो शहजादी की परवरिश कर रही हैं, बादशाह को समझाती हैं, बादशाह सलामत, आप परेशान ना हो, जरूर शाही नजूमी को गलत फहमी हुई है। हम ऐलान करवाते हैं रियासत भर से अहले इल्म नजूमी बादशाह के दरबार में हाजिर हों, ताकि उनसे भी शहजादी की किस्मत का हाल मालूम किया जा सके। बादशाह मलका नूरुल हरम की हाँ में हाँ मिलाता है और पूरे मुल्क में मुनादी करवा दी जाती है कि रियासत भर से तमाम साहिब इल्म नजूमी 3 दिन के अंदर बादशाह के दरबार में हाजिर हों। आखिर रियासत भर से बड़े बड़े नजूमी दरबार में आन पहुंचते हैं। बड़े और साहिब इल्म नजूमी भी शहजादे का हाथ देखने के बाद वही पेशन गोई करते हैं जो शाही नजूमी ने की थी। ये सब जानने के बाद बादशाह दुख दर्द के समुंदर में डूब जाता है और रब से हम कलाम होता है, ए मेरे रब, इतने सालों बाद औलाद दी, वो भी इस कदर स्या तकदीर वाली। बादशाह अपने वजीर खास से मशवरा करने के बाद शहजादे के कत्ल का इरादा करता है। मलका नूरुल हरम बादशाह को समझाने बुझाने की कोशिश करती है, मगर बादशाह सलामत अपने फैसले पर अमल करने का उंदिया देकर गुलाम खास को हाजिर होने का हुक्म देते हैं। गुलाम खास के हाजिर होने पर बादशाह सलामत गुलाम को हुक्म देते हैं, जाओ शहजादे को ले जाओ और पहाड़ से नीचे फेंक दो और उसकी जिंदगी का अख्तिताम कर दो, ताकि हम उस बुरी तकदीर से बच सकें, वो तकदीर जो हमारे लिए सवाए शर्मिंदगी और दर्द के अलावा कुछ नहीं लाएगी। शहजादा पैदाइश के वक्त से ही मनहूस ठहरा, पहले अपनी माँ को खा गया और आने वाले वक्तों में हमें और इस रियासत को खा जाएगा। काश ये मनहूस पैदा ही ना होता, मगर अब इसकी जिंदगी का अख्तिताम करके स्या तकदीर से बचा जा सकता है। मलिका नूरुल हरम बादशाह के फैसले पर बहुत चीखती चिल्लाती है, बादशाह को खुदा का वास्ता देती है कि वो मासूम शहजादी की जान बख्श दें। वो बादशाह को समझाती हैं, हर बुरी और अच्छी तकदीर रब की तरफ से है और जो टल नहीं सकती। मगर बादशाह कुछ मानने को तैयार न था और बज़िद था कि वो शहजादी की जिंदगी छीन कर स्या तकदीर से खुद को और अपनी रियासत को बचा लेगा। आखिरकार बादशाह सलामत गुलाम खास को आंख के इशारे से शहजादे को ले जाने का हुक्म देता है। गुलाम खास बादशाह का इशारा पाकर शहजादे को उठाकर ले जाता है, ताकि पहाड़ से नीचे फेंककर शहजादी की जिंदगी का इख्तिताम किया जाए। दूसरा हिस्सा जल्द आ रहा है।